السلام علیکم دوستو، مدارس دینیہ ان انسٹیٹیوٹس کو کہا جاتا ہے جہاں اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ضلع تلنگانگ کی مشہور و معروف و عظیم دینی درسگاہ مدرسہ دارالفلاح کی سیر کرواؤں گا۔ تو دوستو، مدرسہ دارالفلاح جو تلنگانگ کے مضافاتی علاقہ اگاؤں پیڑا فتحال میں واقع ہے، اس مدرسہ کی ابتدا 16 جولائی 2000 کو عارضی طور پر جامع مسجد رحمانیہ میں ہوئی۔ بعد ازاں 2003 میں مدرسہ کی زمینی منزل کی تعمیر مکمل ہونے پر حفظ و ناظرہ کی کلاسیں مدرسہ کی دیدہ زیر کشادہ اور ہوادار بلڈنگ میں منتقل ہو گئیں۔ مدرسہ کی بلڈنگ میں دفتر تعلیمات جہاں سے انتظامی امور مانیٹر کیے جاتے ہیں، اور دفتر کے عقب میں مشرقی طرف مطبخ جہاں سے دن کے وقت حفظ کے جز وقتی رہائشی طلباء کو حفظان صحت اور صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے لنگر کا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ دفتر تعلیمات کے سامنے دستگاہ نمبر 1 جز وقتی رہائشی طلباء کے لیے دن کے وقفہ میں قیلولے اور شام کو اسکول کی کلاسز کا انتظام ہوتا ہے۔ دستگاہ نمبر 2 اور دستگاہ نمبر 3 میں حفظ کی کلاسیں الحمدللہ صبح شام اور رات کو نغمے قرآنی کی پرنور معطر اور سحر انگیز آوازوں سے گونجتی ہیں۔ مدرسہ دارالفلاح کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب، سرپرست اعلیٰ استاذ الحفاظ حضرت قاری فضل محمود صاحب اور ناظم تعلیمات حضرت مولانا اظہر جمیل صاحب حفظہ اللہ کی کاوشوں اور محسن انتظام سے گزشتہ 24 سالوں سے علاقہ بھر میں ضیاء قرآنی کی وضو افشانی میں مصروف عمل ہے، اور الحمدللہ 107 حفاظ کا تحفہ علاقہ کو دیا ہے، جن میں 10 علماء اور 5 قراء تیار ہو کر خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں پیڑا فتحال، چوکھنڈی اور دیگر مضافاتی علاقوں اور ڈیروں کے 20 مقامات پر مدرسہ دارالفلاح کے حفاظ قرآن نماز تراویح کی امامت کرتے ہیں۔ علاقہ کی درجن بھر مساجد اور مکاتب قرآنیہ کی دینی ضروریات الحمدللہ مدرسہ دارالفلاح سے پوری ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ مدرسہ دارالفلاح میں پرائمری پاس بچے کو داخلہ دیا جاتا ہے، اور حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مڈل کلاسز 6، 7، 8ویں بھی باقاعدگی سے پڑھائی جاتی ہیں۔ اس وقت الحمدللہ مدرسہ دارالفلاح کے کمپاؤنڈ میں شعبہ ناظرہ قرآن مجید، شعبہ حفظ قرآن مجید، شعبہ عصری تعلیم یعنی اسکول جو کہ بیت العلم پبلک اسکول کے نام سے رجسٹرڈ ہے، شعبہ لائبریری، مکتبۃ الازہر، اس قرات کے لیے جامع مسجد رحمانیہ جس میں باجماعت نماز پنجگانہ، جمعہ و عیدین اور نکاح وغیرہ کے اجتماعات کے قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ درس قرآن اور درس حدیث کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی ہے کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھے لگے لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے تب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو، اس لیے کہ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہ یاد ہو اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہیں ہوگا، اور اگر گناہ صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ جل شان کو اپنی فضل سے معاف فرما دے۔ اس لیے بندے کی بڑی فضیلت ہے، بچوں کو اس کی ترکیب میں خود کی کوشش کریں، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کی ذکر کسی اپنی زبان کو طرح رکھیں، اللہ توفیق عمل۔ آئیے مل کر اس مشل کو روشن کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور قرآن کی روشنی کو عام کریں۔ نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ رفع یہ ہے، ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ آپ کے جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی جتنے نرم حصے کے لو کے برابر ہو، کان کی لو کے برابر ہو، اور ہاتھ قبلہ رخ ہو۔ پیدان کیسے ہو؟ سیدھے، اور تھوڑا سا ہلکا سا ان کے درمیان منہ ہم تھوڑا سا ہلکا سا ان کے درمیان کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی دکھائیں مجھے میرے ساتھ کریں انشاءاللہ، اور سامنے قبلے کی طرف ساتھ سیدھا، ان کو سیدھا کرو، سیدھا بیک کی طرف پھیرو، ایسے ہی انشاءاللہ۔ اب کہاں؟ کان کے برابر، ہاں، اور کان سے برابر کر کے اللہ اکبر کہتے ہی باندھ لیں، اللہ اکبر کہتے ہی ان کو دھڑکنا نہیں ہے، نیچے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ نیچے
خیر اندیش حضرت مولانا محمد اظہر جمیل صاحب۔